पंजाबी दी सही समझ आती है इन्हां खुदा मुहम्मद दे नाल राधे ते आका खालिक दे नाल राधे खुदा मुहम्मद दे नाल राधे ते आका खालिक दे नाल जदों कोई किसे तो जुदा फरमान हो गया मोहम्मद रजारी कसम रब दी फरमान हो गया।
جس دا مولا علی دا مولا میں جس دا مولا علی دا مولا بدیرا لچا جیرانو گیا میں جس دا مولا علی دا مولا بدیرا لچا نبی نے کیا حرامی جسموں کا جسمی ہے لہموں کا لہمی نبی نے کیا حرامی جسموں کا جسمی ہے لہموں کا لہمی حاکم نبی تو جدوں دا سنیا علی نو سمجھنا آسان ہو گیا جس دا مولا علی دا مولا غدیرا لچو چیران ہو گیا بابا زمکار سرائشی دو زین شاعروں نے حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا علی سرکار جنہ کتاب دے نام کو واقف ہے حضور خواجہ صاحب میں ایک خواجہ صاحب اور شفقت نشیر لوگ فقیر جو ہیں تیرے نال رنو اور پاپ کے تھا اسا سہرام لوگ فقیر جو ہیں تیرے نال رنو اوقات کی تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رستہ چل گئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عالمی مبلغ اسلام جناب خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم رضا مصطفی صاحب آپ تشریف لائے سننے میں کلو سے خوش آمدید انشاءاللہ اپنی نوکری کی چلیں گے کہ وطن کو لو بے وطن تھے اس سے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا علی سرکار فرماتے نسبت کا شعر ہے کہ وطن کو لو بے وطن تھے اس سے ایک پیر دن بردے سامنے لکھے می بھریاں جھیکا سب تار کی سینے لانگے اور عملہ والے ڈر ڈر بہندے پہ غافل ہوتے خاندے یار فریدہ اور دبر نہ کر دے ہوئے کامل پیر جنا دے یار فریدہ اور دبر نہ دے دے ہوئے کامل پیر جنا دے اور شفقت کیا ہے کہ سسوہاں لوگ فقیر جو ہیں سسوہاں لوگ فقیر جو ہیں تیرے نال رنو اوقات کی تھا تیرے حد شاہی ساڑھے حد کا سا تیرے حد شاہی ساڑھے حد کا سا تیری ذات کی تھا ساڑھی ذات کی تھا اور شہر جلدی کر اسا گھر بج رہے شہر جلدی کر اسا گھر بج رہے ساڑھے حصے بھی خیرات کی تھا اسا سبقت پکی باس جو ہے ایک رات کی تھا کئی رات کی تھا اسا سبقت پکی باس جو ہے امام زمکار میرے سید حضرت عظیم البرکت رشتہ عشرت محبت آپ امام رضا خان فرماتے ہیں کہ سب سے اولا کوئی ذرا محبت میں کرے سبحان اللہ میرے مشتاق میرے ہاتھیہ میرے مشتاق میرے ہاتھیہ میرے مشتاق میرے ہاتھیہ میرے دل براب میرے جامعہ میرے شہریہ میرے ساجنہ میرے ماہیہ میرے دھولنا میری جامعہ تیری ڈھالنا میرے ڈالنا کوئی ہو نہیں کوئی ہو نہیں کوئی ہو
کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ تجھ میں تو باخبر، صدیق کا آقا ہے تو، فاروق کا مولا ہے تو، حیدر کا ملجا ہے تو، عثمان کا مہوا ہے تو، زہرا کا باپا جان ہے، زہرا کا باپا جان ہے، حسین کا نانا ہے تو جا امام الانبیاء، تو جا امام الانبیاء، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ میرے مرشدان میرے ہاتھ دیا، میرے مرشدان میرے ہاتھ دیا، میرے دل برام میرے جانیاں، میرے سہنیاں، میرے ساجنا، میرے ماہیا، میرے ڈھولنا، تیری چالتا، تیری ڈھالتا، تیرے نالتا، کوئی اور نہیں۔ ہم اسی کار آخر میں اس بات کا جانتے ہیں جس کے بارے میں تمہارے اور میرے لاجواب کریم آقا نے فرمایا ہے علی تیرا ذکر عبادت ہے، علی تیرا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ آپ صرف 2 منٹ مولا علی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سبھی اس ذکر میں اس عبادت میں شامل ہو۔ اور انشاءاللہ میں قبلہ مصطفیٰ کا میں حوالے کر رہا ہوں، ذرا اپنے محبتوں کا پرچار کرتے ہوئے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں حضور کے حال عشق میں بہت دعا کرتا ہوں آج کی اس حجازت با شہادت کی اس مقدس گھڑیوں کا صدقہ جو ہاتھ میرے اور مولا علی کے نام پہ اٹھے وہ کسی دنیا میں کمینے کا محتاج نہ رہے۔ ذرا حضور کی ولادت با شہادت کی اس مقدس ایام میں اس مقدس گھڑیوں میں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، ذرا محبت سے بول رہے ہیں میں یا مولا یا کریم کا جو آج میرے مولا علی کے ذکر میں شامل ہو اس کو کبھی محتاج نہ کرنا۔ ذرا محبت سے آپ نے بولنا ہے من ٹوٹا مولا علی والا ہاتھوں کو حساب میں بلند کرتے ہوئے ذرا محبت سے بولتے ہیں من ٹوٹا مولا من ٹوٹا مولا والے بھی شامل ہو جائے من ٹوٹا مولا آپ تک نہیں بولا وہ گھر جا کے سوچے کہ ذکر مصطفیٰ تھا، ذکر مرتضیٰ تھا، سرکار کی ولادت کی رات تھی اور میری زبان چپ تھی، کیا بچا ہے؟ ایک بار ناظری سوچے من ٹوٹا مولا من ٹوٹا مولا من ٹوٹا مولا من ٹوٹا مولا نبی نے بولا نبی نے بولا کس کا مولا کس کا مولا اس کا مولا اس کا مولا جانوں میں دیکھا جانوں میں دیکھا جانوں میں دیکھا صدیق تمہارے سرحسن بولی سرحسن بولی فاروق تمہارا عدالت بولی عدالت بولی عدالت بولی عثمان کا پیارا سرحسن بولی سرحسن بولی حسنین کا بابا حسنین کا بابا سارا کا شوہر سارا کا شوہر نامے کا گوہر نامے کا گوہر وہ ایک سچائی وہ ایک سچائی نبی کا بھائی نبی کا بھائی کعبے میں ولادت کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت کم مست کلندر کم مست کلندر کم مست کلندر شہباز کلندر شہباز کلندر خواجہ بولے خواجہ بولے خواجہ بولے خواجہ بولے راہو بولے راہو بولے راہو بولے خوش بخارے خوش بخارے ندیوں کے سہارے راج دلارے راج دلارے پیر ہمارے پیر ہمارے پیر ہمارے پیر ہمارے پیر ہمارے میں مان جاؤں تو میں مان جاؤں تو میں کفر میں نکلا میں مان جاؤں تو میں مان جاؤں تو میری کمر میں نکلا میری کمر میں نکلا میں ٹوٹا مولا میں ٹوٹا مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا جس کا مولا تو اس کا مولا تو اس کا مولا تو اس کا مولا سلامت رہیے اللہ تعالیٰ آج کی سرکار کی ولادت با شہادت کی کریوں میں سرکار اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو شاد و بات فرمائے۔ ہم اس ذکر میں تخیل کرتے ہیں حضرت علامہ میرے عالمی محلے کے اسلام عظیم میرے مسلم فصل کی پہچان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد نعیم رضا مصطفیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے اپنے خوشوں میں رضا سے واضح کے اپنے موقع کا سے ہی پرچار کرنا ہے، اسی محبت سے اسی ذوق سے بولنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر عرب و عجم حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی منعقدہ یہ مجلس نور جو کہ بڑی ہی محبت و عقیدت و احترام سے انعقاد پذیر ہوئی، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس مقیزہ مجلس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مختصر وقت کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، چند باتیں آپ سے عرض کر لینے کے بعد پھر دعا کی جانب بڑھیں گے۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، حالات کی شگفتگی ماحول کی تازگی لگ یوں رہا ہے جس طرح میرے مصطفیٰ کل ہی ہو کے گزرے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، نگر نگر کریا کریا بستی بستی جدھر بھی گزر ہو رہا ہے تسکے میرے آقا کے چھڑے ہوئے، اور ہم نے اتنا ذکر کبھی کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا ذکر میری سرکار کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا کیڑا جمع اس نو بند کرے، اودے ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی میں ایک بار پھر اللہ پاک نے یہ عظمتوں اور شانوں والی رات ہمیں نصیب کی ہے، جس کی سرمدی ساعتوں میں نور بھرے لمحات میں میرے اور آپ کے لجپال آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یوں تو یہ مہینہ کسی قیامت کا پتہ دیتا ہے، اور اہل محبت ہیں، اہل ایمان ہیں کہ وہ
خوشی اور فرحت کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور ان سرمدی ساعتوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بےتاب بھی ہیں جن ساعتوں میں آمینہ کی گود میں رب کا حبیب اس امت کا درد سہنے والا اور اس امت سے پیار کرنے والا، اس امت کا غمخوار دنیا میں تشریف لایا تھا۔ میرے امام نے کہا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اہل ایمان بھی ہیں اور اہل محبت بھی ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں سلامی عقیدت تو ہم پیش کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اہل محبت ہیں تو بھئی ہم تو ان نور بھرے لمحات اور ان ساعتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جن ساعتوں میں کملی والا اس کائنات کا دودھا بن کے اس دنیا میں جلوہ فراز ہوا تھا۔ تو ایک بار پھر کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خَلِيفَةً، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرمایا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو قالوا، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا مالک تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تو تیرا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو قالا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ کا ماشاءاللہ ذوق اور شوق دیدنی تھا۔ میں جو سادہ یہاں آ کے بیٹھا تو آپ کا جو شوق ہے اور جوش کا وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، لیکن میں آپ کا اتنا زور نہیں لگاؤں گا، بس ایک بات سمجھا کر حضور کی عظمت حسن و جمال کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے چھیڑ کر پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں تو آپ کی جو توجہ ہے وہ میری جانب رہے، تو پھر مجھے بھی ذرا بات کرنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ ہم ہواؤں میں خطاب نہیں کرتے، ہم تو بندوں کو خطاب کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں آپ کی توجہ مکمل جو ہے وہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ مالک تو ایسے کو بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تو ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو آواز آئی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا؟ تو یاد رکھیے علماء تفاسیر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ عقلی طور پہ نائب اور خلیفہ بنانے کے 3 احتمال ہوتے ہیں، یعنی 3 وجوہ کی بنیاد پر خلیفہ اور نائب بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا احتمال نائب اور خلیفہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ فوت ہونے لگے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری مسند پہ کون بیٹھے گا، میری سیٹ کو کون سنبھالے گا، تو وہ اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے، اس لیے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ میری مسند پہ بیٹھے گا اور میرے نظام کو، میرے کام کو آگے چلا سکے گا۔ دوسرا احتمال نائب اور خلیفہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جب جاتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سیٹ خالی ہو جاتی ہے، تو اپنا قائم مقام بنانے کے لیے وہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ تیسرا احتمال
نائب اور خلیفہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی اعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ اپنی مساجد کو دیکھ لیں، مسجد کے اندر ایک خطیب ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ایک نائب امام ہوتا ہے۔ ہر دفتر کے اندر ایک افسر ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ایک اسسٹنٹ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ اسسٹنٹ جو ہوتا ہے، یہ جو نائب ہوتا ہے، یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ اگر افسر کو، امام کو کوئی مجبوری بن گئی ہے، مصروفیت بن گئی ہے، تو پیچھے اس کی جگہ پہ یہ کام کر سکے، اس کی اعانت اور اس کی مدد کر سکے۔ خلیفہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن توجہ کا طالب علماء کہتے ہیں یہاں تینوں احتمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے، نائب اور خلیفہ بنایا ہے، تو نائب اور خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ کو جب اپنا ڈر ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پیچھے میرے نظام کو کون سنبھالے گا، اس لیے نائب اور خلیفہ بناتا ہے۔ لیکن یہاں یہ احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ذات حی بھی ہے، وہ ذات قیوم بھی ہے، وہ زندہ ہے، وہ سدا قائم رہنے والی ہے۔ تو پھر نائب اور خلیفہ کیوں بنایا؟ دوسرا احتمال نائب اور خلیفہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کے جب دورے پہ جاتا ہے تو اپنے قائم مقام اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں، آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کی ملکیت ہے۔ تو جب یہاں دوسرا کوئی ملک ہی نہیں ہے تو پھر دورے پہ کیسے جانا ہوا؟ تیسرا احتمال بھی یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کمزور ہو، اس کی اعانت اور مدد کے لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ توجہ کا طالب ہو تو یہاں معاملہ یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کی شان یہ ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، پس چیز عارض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے تو امر کن سے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے تو امر کن سے بچھایا ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں تو امر کن کے اشارے سے بنائے ہیں۔ ویسے علماء تفسیر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ بس بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط کن کہتا ہوں ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ مثال بھی اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے، وگرنہ وہ ذات اتنی پاوروں والی ہے کہ وہ کن کہنے کا بھی محتاج ہے۔ بولیے، کن کہنے کا بھی محتاج ہے۔ وہ کن نہ بھی کہے، خیال ہی کر لے تو ساری کائنات ایک لمحے میں محض وجود میں آ سکتی ہے، اتنی وہ پاوروں والا ہے۔ تو پھر یہاں اس لیے بھی نائب اور خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کمزور تو ہے نہیں، وہ پاوروں والا ہے۔ جب وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، کسی جگہ دورے پہ جاتا بھی نہیں ہے، جب وہ کمزور بھی نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوا اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا کیوں ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ اس لیے کہ ذرا زور اور شور اور جوش اور چیز ہوتی ہے اور بات سمجھا کے کرنا ذرا اور معاملہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے گفتگو شروع کی ہے آپ بڑے پریشان سے ہو، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کا ذوق یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی وہ دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں، ٹھاٹ بھیا پھٹ پڑیا۔ تو اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے تو پھر ذرا ایک تو تھوڑا سا میرے نیڑے آ گئی، جو گیپ ہے اس کو پورا کر لیں، اس کو پورا کر لیں۔ باہر والے بھی ساتھی اندر گنجائش ہے تو موسم کوئی بات نہیں، چند منٹ ہیں، حضور کی عظمت کی بات اگر سننے کو مل جائے تو کوئی بات نہیں، گرمی نہیں، اندر تشریف لے آئیں۔ تو آپ ذرا میرے ساتھ مل کے چلیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ کا تعلیم ذرا غور کرنا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نائب اور خلیفہ بنایا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے اصل بات یہ ہے
کہ اللہ بندوں کو فیض دینا چاہتا تھا. بولو نا ذرا, اللہ بندوں کو فیض اور بندے رب سے فیض لینا چاہتے تھے. لیکن یاد رکھیے فیض لینے میں اور فیض دینے میں مناسبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. میں جھٹکی ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہوں گا. یہ میرے بائیں طرف دیوار ہے یا دائیں طرف بھی دیوار ہے, سامنے بھی دیوار ہے. آپ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس دیوار کو کہیں کہ 1000 روپیہ دے دو, تو آپ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے مانگتے رہیں, 1 ہفتہ مانگتے رہیں, 1 مہینہ اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے مانگتے رہیں کہ مجھے 1000 روپیہ دے دے, تو ایمان سے بتاؤ یہ دیوار آپ کو 1000 روپیہ دے گی؟ میں نے عرض کیا میری تقریر کو سمجھنا پڑے گا. ہاں جی, تو ذرا اس کے لیے آپ کو جاگ کے بیٹھنا ہوگا, میرے ساتھ چلنا پڑے گا. دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ساتھ بھی آپ کہتے رہے 1000 روپیہ دے دو, یہ دیوار آپ کو دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ لینے والے میں اور دینے والے میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے, اور یہاں مناسبت کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوار جامد ہے, اس میں حیات نہیں ہے, اس میں روح نہیں ہے, دیوار میں شعور نہیں ہے, اور جو مانگنے والا ہے وہ انسان ہے, وہ ذی حیات بھی ہے, وہ ذی شعور بھی ہے, اور اس کے پاس عقل بھی ہے. تو چونکہ مانگنے والا انسان ہے, جاندار ہے, اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بے جان ہے, غیر حیات ہے, اور ذی شعور بھی نہیں ہے, تو چونکہ مناسبت نہیں ہے اس لیے سال بھی مانگتا رہے تو دیوار 1000 روپیہ نہیں دے گی. آپ قبلہ قاری صاحب کے پاس آ کے کہیں حضرت جی 1000 روپیہ دے دو, حضرت کی جیب میں ہو, حضرت سخی بھی ہیں, جیب میں 1000 روپیہ بھی ہو, فوراً جیب سے نکالیں گے آپ کو دے دیں گے, 1 منٹ میں طلب پوری ہو جائے گی. وہاں سال مانگے نہیں ملے گا, یہاں 1 منٹ میں مل جائے گا. وہاں کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہاں مناسبت نہیں ہے, اور یہ کیوں فوری دے دیں گے, اور یہاں کام کیوں جلدی بن جائے گا؟ لینے والے میں اور دینے والے میں مناسبت آ گئی ہے. مانگنے والا بھی انسان ہے, دینے والا بھی انسان ہے. تو یاد رکھیے جہاں پہ فیض دیا جاتا ہے, فیض دیا جاتا ہے, وہاں مناسبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اللہ بندوں کو فیض دینا چاہتا ہے, بندے رب سے فیض لینا چاہتے ہیں, لیکن لے سکتے نہیں ہیں, اس لیے کہ رب میں اور بندے میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے. وہ رب ہے, یہ اس کا بندہ ہے, وہ معبود ہے, یہ عابد ہے, وہ مسجود ہے, یہ ساجد ہے. وہ حالت تقدس میں ہے, بندہ حالت تدلس میں ہے. وہ نور ہی نور ہے, بندہ بشر ہے, درمیان میں مناسبت کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ فیض کو دینا چاہتا ہے, بندہ رب سے فیض لینا چاہتا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن کیا کریں, مناسبت نہیں ہے, بندہ فیض رب سے ڈائریکٹ لے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک نائب بنا دیا, ایک اپنا خلیفہ مقرر کر دیا, جس کی 2 حیثیتیں بنا دی. ایک حیثیت نور والی بنا دی, ایک حیثیت بشر والی بنا دی. اپنے نائب کو رب نے نور اس لیے بنایا کہ رب سے فیض لے سکے, اور بشر اس لیے بنایا کہ اللہ کا فیض اس کے بندوں میں تقسیم فرما سکے. فرمایا نور اس لیے بنایا رب سے فیض لے سکے, اور بشر اس لیے بنایا کہ بندوں میں فیض آگے تقسیم کر سکے. تو اگر نبی نور نہ ہو تو رب سے فیض لے نہیں سکتا, اگر نور نہ ہو تو رب سے فیض لے نہیں سکتا, اور اگر بشر نہ ہو تو بندوں کو فیض دے نہیں سکتا. اس لیے نور بنایا اللہ سے فیض لے سکے, اس لیے بشر بنایا کہ رب کا فیض اس کے بندوں میں تقسیم فرما سکے. میرے محبوب نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم, فرمایا مجھے میرا رب عطا کرتا ہے, اور میں رب کی عطاؤں سے وہ نعمتیں اس کے بندوں میں تقسیم فرما دیتا ہوں. اور میرے امام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک نائب بنا دیا, ایک اپنا خلیفہ مقرر کر دیا, جس کی 2 حیثیتیں بنا دی. ایک حیثیت بشر والی بنا دی, ایک حیثیت نور والی بنا دی. اپنے نائب کو رب نے
ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ تو دیکھیے نبی نور بھی ہوتا ہے، نبی بشر بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی نور کہا ہے تو پھر بشر نہیں ہوگا، اگر بشر ہے تو پھر نور کیسے ہو گیا؟ جو نور ہوتا ہے اس کی ولادت نہیں ہوتی، اور جس کی ولادت ہو وہ بشر ہوتا ہے، وہ نور نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو بشر بھی بنایا ہے۔ نور اس لیے بنایا ہے رب سے فیض لے سکے، بشر اس لیے بنایا ہے اس کا فیض اس کے بندوں میں تقسیم فرما سکے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ کا طالب ہوں۔ پھر کچھ بندے کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو آپ نے جب نور کہہ دیا تو گویا حضور کی شان کو گھٹا دیا، حضور کی شان کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جو بشر ہوتا ہے، نوری تو فرشتے بھی ہیں، تو جب آپ نے نبی کو نور کیا دیا تو گویا حضور کی عظمت اور شان کو کم کر دیا، اس لیے کہ یہ ایک اتفاق ہے کہ جو بشر کی شان ہے، جو انسان کی شان ہے، وہ فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا فرشتہ کہنے سے میری توقیر کرتی ہے، میں مسدود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو معترض اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اگر آپ نے نبی کو نور کہہ دیا تو پھر نوری کو فرشتے بھی ہیں، اور جبکہ بشر کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہے تو تم نور سرکار کو مان کر حضور کی عظمت بڑھا نہیں رہے بلکہ حضور کی عظمت کو گھٹا رہے ہو۔ یہ معترض کا اعتراض ہے، لیکن ہم جواب دیتے ہیں دیکھو خدا نور ہے یا نہیں؟ بولو خدا نور ہے یا نہیں؟ تو فرشتے بھی کیا ہیں؟ تو بھئی فرشتے بھی نور، خدا بھی نور۔ تو پھر جب فرشتہ نور ہے، اب خدا کو نور مانو تو پھر اللہ کی شان بھی گویا کم ہو گئے، اس لیے کہ فرشتہ بھی نور، اللہ بھی نور، لیکن اللہ کی شان کم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ بھی نور ہے، نور علی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، مگر رب کی شان کم نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرشتے کا نور اور ہے، رب العالمین کا نور اور ہے۔ فرشتہ بھی نور ہے، میرا کملی والا بھی نور ہے، پر شان حضور کی کم نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرشتوں کا نور اور ہے، آمینہ کے لال کا نور اور ہے۔ فرشتے کا نور کیا ہے؟ جبریل نوریوں کا سردار ہے، معراج کی رات آتی ہے، سدرہ کے مقام پہ جا کے جبریل رک جاتا ہے، حضور نے فرمایا جبریل تو کہاں سے میرے ساتھ چلا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے لیکن اب آگے نہیں چلتا، یہاں رک کیوں گیا ہے؟ جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میرے سفر کی انتہا یہی ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات کیے، علامات قیامت کے متعلق پوچھا۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بڑا بندہ عجیب ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور بعد میں جواب سن کے خود ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، یا تو سوال نہ کرے یا پھر تصدیق نہ کرے، یعنی سوال کرنا اس بات کی علامت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب سرکار جواب دیتے ہیں تو تصدیق کر کے بتاتا ہے، گویا اس کو اس کے جواب کا پتہ ہے۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، بڑا عجیب بنتا ہے۔ خیر عمر کہتے ہیں جب وہ کچھ سوال کرنے کے بعد اٹھ کے چلا گیا تو سرکار نے مجھے فرمایا اتدری یا عمر، عمر تو جانتا ہے یہ بندہ جو اٹھ کے گیا ہے کون تھا؟ یہاں اگر آپ کا ذوق ہو، شعروں کا ذوق اور ہوتا ہے اور حدیث کا ذوق اپنا ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کے کلام پہ جمعے اور حضرت محمد کے کلام پہ میں نیند آنے لگے تو پھر اپنے مقدر پہ ہمیں کچھ افسوس بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بزرگوں کے جو کلام ہیں وہ دین کا نچوڑ اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، یقیناً خوش ہونا چاہیے، پر اگر میاں محمد کے کلام کو سن کے خوش ہونا چاہیے تو پھر حضرت محمد کے کلام کو سن کے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ،
سرور کونین کے فرمان پڑھا. یہ قرآن سن کے بھی ذرا ذوق لیا کریں, اس گرو کا فرمان سن کے بھی اپنے ایمان کو تازگی بخشا کریں. توجہ کا طالب ہوں. سرکار نے فرمایا اتدری یا عمر, عمر تو جانتا ہے یہ بندہ کون تھا؟ اچھا, صحابی اور بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اکیلے عمر نہیں ہے, حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت مولا کائنات بھی ہیں, حضرت عثمان ذوالنورین بھی ہیں, دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں. لیکن میرے آقا نے کسی اور کو نہیں فرمایا ابو بکر یہ بندہ کون تھا, عثمان بندہ کون تھا, پیارے علی یہ بندہ کون تھا, بلکہ حضور نے مخاطبہ کس سے کیا؟ عمر. بولو حضرت فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتا ہے یہ بندہ کون تھا. میں سوچنے لگا جب دیگر صحابہ بھی موجود ہیں تو سرکار نے کسی اور صحابی کو مخاطب کیوں نہیں کیا, حضرت عمر کو مخاطب کر کے کیوں پوچھا عمر یہ بندہ کون تھا؟ تو پھر میرے عشق نے میری مدد کی اور پھر جواب خود ہی آیا. میں سوچنے لگا اصل بات یہ ہے کہ یہ کھٹکا کسی اور کے دل میں نہیں, کہتے ہیں میرے دل میں کھٹکا ہوا تھا, یہ بندہ عجیب ہے, یہ بندہ کون ہے, خود ہی سوال کرتا ہے. حضور جب جواب دیتے ہیں خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ کھٹکا عمر کے دل میں ہوا تھا. میرے آقا نے کسی اور غلام کو مخاطب نہیں کیا, عمر کو مخاطب کر کے میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے عمر جو تیرے دل میں بات کھٹک رہی ہے تیرا نبی اس سے بھی باخبر ہے, تیرا نبی اس سے بھی کیا ہے, باخبر ہے. پھر وہ عقیدہ کہاں گیا جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہاں تو عمر کے دل میں خیال آئے تو نبی اس سے بھی آگاہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں, کوئی نہ بھی بولے آگے کھڑا ہو جائے انہیں پتا ہوتا ہے میرے غلام کے دل میں کیا ہے, یہ کیا لینا چاہتا ہے. نہ بھی کوئی مانگے بن مانگے ہی عطا فرما دے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت گرامی قدر حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ واللہ و رسول عالم, حضور آپ جانے یا آپ کا رب جانے. میں نے تو آج پہلی بار یہ دیکھا ہے, آج نبی بندہ ہے, میں نے پہلے نہیں دیکھا, اس کو جانتا نہیں ہوں. حضور اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, ذرا غور کرنا. آپ بتائیں حضور کون تھا؟ تو میرے حضور نے فرمایا اے عمر ہاذا جبریل, یہ کون تھا؟ جبریل تھا. حضور یہ کس لیے آیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تمہیں تمہارا کیا سکھانے آیا تھا؟ دین سکھانے آیا تھا. توجہ کا طالب ہوں, جبریل صحابہ کو جب دین سکھانے آیا ہے تو دین کا سب سے جو پہلا سبق جبریل نے صحابہ کو پڑھایا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا سوال بعد میں کیا ہے, ایمان کا سوال بعد میں کیا ہے, احسان کا سوال بعد میں کیا ہے. جبریل نے دین کی بات بعد میں کی ہے. سب سے پہلے جب جبریل حضور کے صحابہ کو دین سکھانے آیا ہے, رکبتہ ہے الا رکبتہ ہے, یار کے سامنے گھٹنے ٹیک کر تشہد کی حالت میں جبریل ادب سے بیٹھ کر صحابہ کو دین کا پہلا سبق یہ پڑھا کے گیا ہے. سارے کا سارا دین بعد میں ہے, مصطفیٰ کریم کا ادب سب سے پہلے. نماز بعد میں ہے, روزہ بعد میں ہے, کلمہ بعد میں ہے, تلاوت قرآن بعد میں ہے, سب کا سب دین بعد میں ہے, پر مصطفیٰ کریم کا ادب سب سے پہلے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس دین میں ادب ہی نہیں ہے گویا وہ دین دین. اقبال سے پوچھا گیا دین کیا ہے, ذرا دین کی تعریف کرو, تو اقبال نے ایک ہی جملے میں دین کی ساری ڈیفینیشن اور تعریف کر کے بتا دی. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب, دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہاش عشق و آغازش ادب. اقبال کہتا ہے طلب محبوب میں جلنے کا نام دین ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے
عشق اللہ کے ختم ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا جس دین میں ادب نہ ہو، نہ ولی کا ادب ہو، نہ مولا علی کا ادب ہو، نہ اللہ کے نبی کا ادب ہو، نہ صحابہ کا ادب ہو، نہ نبی کے گھر والوں کا، نبی کی اہل بیت کا ادب ہو، تو سمجھ لو وہ دین ہے. وہ نمازیں بس حرکت ہے، وہ نمازیں صرف ٹکرے ہیں. دین وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ولیوں کا بھی ادب ہوتا ہے، نبی کی اہل بیت کا بھی ادب ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کا بھی ادب ہوتا ہے. وہاں پہ دین ہوتا ہے جہاں پہ نماز کی بات بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کے ادب کی بات پہلے ہوتی ہے. حضرت گرامی قدر ایک بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کے قدموں میں نے زندگی کے 20 سال گزارے. کتنا عرصہ رہے؟ زندگی کے 20 سال گزارے. اور وہ فرمایا کرتے تھے ان 20 سالوں میں نے امام احمد بن حنبل سے 18 سال ادب پڑھا ہے اور 2 سال اس سے علم پڑھا ہے. 18 سال کیا پڑھا ہے؟ یہ دیکھو نا، سرکار کی محفل آپ سجا کے بیٹھے ہو تو محفل کا بھی ایک ادب ہے، محفل کے بھی کچھ آداب ہے، تو محفل کا بھی ادب ہے. یاد رکھیے با ادب با نصیب. یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. تو بزرگ فرماتے ہیں 20 سال امام احمد بن حنبل کے قدموں میں گزار کر 18 سال ادب پڑھا، ادب سیکھا اور 2 سال علم پڑھا. بعض میں کہا کرتے تھے، بعد میں کہتے تھے میں پچھتاتا تھا وہ جو 2 سال علم پڑھا، کاش کہ وہ بھی ادب ہی سیکھ لیتا، کاش کہ وہ بھی کیا سیکھ لیتا. تو ہمارا دین تو سراپا ادب ہے. یہ وہ پیارا مسلک ہے، یہ وہ پیارا دین ہے جس کے اندر باپ کا بھی ادب ہے، جس کے اندر استاد کا بھی ادب ہے، جس کے اندر بزرگ کا بھی ادب ہے، جس کے اندر ولیوں کا بھی ادب ہے، جس کے اندر مولا علی کا بھی ادب ہے، جس کے اندر حضور کے صحابہ کا بھی ادب ہے، جس کے اندر نبی کی اہل بیت کا بھی ادب ہے. ہمارا دین وہ دین ہے جس کے اندر ولیوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے، خدا کے نبیوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے. اچھا غور کرنا، تو میرے حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اچھا جبریل کیا ہے؟ بولو. فرشتہ. اور فرشتہ بشر ہوتا ہے یا نور ہوتا ہے؟ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث. یہ فرشتے کی تعریف ہے کہ وہ ایک نوری جسم ہوتا ہے. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوری جسم ہوتا ہے. تو فرشتہ بشر نہیں، فرشتہ کیا ہے؟ نور ہے. بلکہ صرف نور نہیں، جبریل تو نوریوں کا سردار ہے. جبریل تو نوریوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. توجہ طلب بات ہے. اب فرشتہ نور ہوتا ہے اور جبریل نوریوں کا سردار. بولو، جبریل نوریوں کا سردار ہے. پر جب نبی کے صحابہ کو دین سکھانے آیا ہے تو ایمان سے بتاؤ نور بن کر آیا ہے یا بشر بن کر آیا؟ کچھ سمجھنے کی کوئی اصلاح ہے یا نہیں؟ کہ میں نے تو نہ بھی شروع کرتا ہوں. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ نور. جبریل کیا ہے؟ نوریوں کا سردار. نور ہے، پر جب صحابہ کو دین سکھانے آیا ہے تو نور بن کر نہیں، چٹا سوٹ پا کے کالے وال کر کے جبریل حضور کے صحابہ کو دین سکھانے آیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جبریل تو نور ہے، وہ صحابہ کو دین سکھانے جب آیا ہے تو بشر بن کے کیسے آ گیا؟ اس لیے تم کہتے ہو جو نور ہو وہ بشر نہیں ہوتا، اور جو بشر ہو وہ نور نہیں ہوتا. جو نور ہو اس کی ولادت نہیں ہوتی، اور جس کی ولادت ہو وہ نور نہیں ہوتا. معترض اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے جان نبی نو نور من لو یا نبی نو بشر من لو. ایک ہی چیز نور بھی ہو، ایک ہی بشر بھی ہو، یہ محال ہے. ہم کہتے ہیں جبریل نوریاں دا سردار ہے تے جنہوں صحابہ نو دین سکھان آیا ہے تے نوری بن کے نہیں بشر بن کے آیا ہے. تے جنہوں جبریل نور ہوئے بشر بن کے آئے تے جبریل دی نورانیت میں جو فرق نہیں ہوگا. تے یہ آمینہ کا لال نور ہو کے امت کو رب دا فیض پہنچان واسطے بشر بن
آیا ہے کہ میرے محبوب کی نورانیت میں تمہیں کفر لیکن آؤ ان گالوں ختم کریے اسے بننے لائیے ہم نے بھی صبح لمبا سفر کرنا ہے تو یہاں آتے بھی مجھے لیٹ ہو گئی بہت زیادہ شہر میں سڑکوں پہ رش تھا توجہ کا طالب ہوں تو میرا محبوب نور بھی ہے میرا محبوب بشر بھی ہے تو اگر جبریل نور ہو کر بشر بن کر آئے تو اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا تو یار نور ہو کے بشر بن کے آ گیا تو حضور کی نورانیت میں کیسے فرق آ سکتا ہے تو اس لیے میرے کملی والے آقا کی ایک حیثیت نور ہے اور دوسری حیثیت کیا ہے بشر ہے نور اس لیے بنایا رب سے فیض لے سکیں بشر اس لیے بنایا ہم غلاموں کو فیض تقسیم فرما سکیں ہم غلاموں کو فیض ہے لیکن ایک عقیدہ یاد رکھ کے جایا جائے سرکار نور بھی نہیں کہ سرکار بشر بھی نہیں میں کہنا ہوں نا ساڈا عقیدہ بڑا پکا ہے ساڈا عقیدہ بڑا کہ ساڈے دلائل بھی پکے نہیں صرف کچے ہیں کہ اسی کچے ہم کچے ہیں پر ہمارے دلائل بڑے پکے ہیں وہ ایک مفکر نے کہا تھا ہم کمزور ہیں اور ہمیں وکیل کمزور ملے ہیں پر ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کیس مضبوط بھی ہو لیکن وکیل ہی کمزور مل جائے تو پھر کیس وہ کبھی بھی جیت ہے اور اگر کیس کمزور بھی ہو لیکن وکیل تگڑا کر لیے تو پھر وہ کیس جتوا جاتا ہے تو اس مفکر نے کہا ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے ہم دیوار پہ خدا کی قسم لکیر بھی کھینچیں اس کی سند بھی قرآن و حدیث سے لے کے کھینچتے ہیں اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں میں کہا کرتا ہوں 14 صدیوں کے ولی اس مسلک کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ایمان سے بتاؤ سید علی اجمیری کن کا ہے بولو خواجہ غریب نواز کن کے ہیں بابا فرید الدین کن کے ہیں 11ویں والا پیر کن کا ہے تو یہ جتنے بھی ولی ہیں اہل سنت و جماعت میں ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے چنگے دودھ دی کھرے دودھ دی پہچان پتہ کی ہے جدو کاڑو تو اتنے ملائی ہوتی ہے تے کھرے مسلک دی پہچان ہے وے ان دے وچ سید علی اجمیری ورگے ولی پیدا ہوتے ہیں جتنے بھی ولی ہیں الحمدللہ یہ ہمارے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلائل بڑے پکے ہیں لیکن ہم کیا ہیں کچے ہیں خدا را اپنے دلائل اپنے عقیدے کے دلائل کو یاد کیا کرو صرف یہ نہیں کہ آیا اور لنگر کھا کے چلا گیا آیا تو بس جوش دکھا کے تھوڑا سا چلا گیا میں کہتا ہوں سرکار کی محفل کا کم از کم اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے نا جب آپ محفل میں آئیں جھولی خالی لے کر آئیں جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو کم از کم اپنے عقیدے کی خیرات اپنی جھولی میں ڈال کے لیں حضور کے عشق و محبت کی خیرات ساتھ لے کر جائیں تو میں عرض کر رہا تھا توجہ کا طالب ہوں اب سرکار نور بھی ہیں اور میرے کریم آقا بشر بھی ہیں لیکن یاد رکھو سرکار کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت بھی نہیں ہے اور میرے آقا کی بشریت جیسی کائنات میں کسی کی بشریت نہیں میرے حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے ایک حدیث پاک سنیے گا ویسے میں اگر اس حدیث پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی لوں تو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں صبح بھی ایک سفر لمبا ہے لیکن مجھے بھی کوئی افسوس اور حسرت باقی نہیں رہے گی اور اگر آپ یہ دل کے کانوں سے سنیں گے تو اتنا سرور آئے گا اتنا مزہ آئے گا اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب نے حق ادا کر دیتا ہے ذرا غور سے حدیث سننا میں نے عرض کیا میرے مصطفیٰ کی نورانیت کیسی کائنات میں کسی کی نورانیت بھی اور سرکار کی بشریت جیسی کائنات میں کسی کی بشریت بھی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم ذرا ملاحظہ کرنا ایک دن جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک تیرے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اجازت دے میں تیرے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ہے جڑا یار کو جاوے اسی کبھی منع نہیں کی جڑا یار کو جاوے اسی کبھی منع ہم تو خود کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یار کے قدموں میں پہنچ جاؤ
اور وہاں بیٹھ کے رب سے معافی مانگو. تمہاری سفارش میں یار کے لب ہل گئے, اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, اللہ اپنی رحمتوں کی چادر بھی اوپر ڈالے. توجہ کا طالب ہوں. تو جبریل نے عرض کی مالک تیرے محبوب کی ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اجازت ہے. یا اللہ ایک گزارش اور ہے. جبریل وہ کیا؟ یا اللہ آج میں اپنی اصلی حقیقت میں جانا چاہتا ہوں, اپنی حقیقت میں اصلی حالت میں جانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا پہلے تو جبریل جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آیا ایک بار نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں جبریل 24,000 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کسی نبی کے پاس ساری زندگی اس نبی کے یاد ظاہری میں ایک بار, کسی نبی کے پاس صرف 2 بار, کسی نبی کے کول صرف 3 بار, کسی نبی کے کول صرف 4 بار, کسی کول 12 بار, کسی کول 22 بار. زیادہ تو زیادہ روایت 22 مرتبہ کی ہے. لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل کتنی باری آیا ہے؟ وہ تو 24,000. اور پہلی بار کب آیا تھا؟ جب غار حرا کی خلوت میں حضور محو عبادت تھے, اقرا کی پہلی وحی لے کر آیا, اور سرکار اس کے بعد 23 سال حیات ظاہری حیات طیبہ ہے. پہلی بار جب آیا 40 سال کی عمر میں, 63 سال تک 23 سال بنتے ہیں. ان 23 سالوں میں جبریل یار کے قدموں میں کتنی بار حاضر ہوا ہے؟ گھر جا کے ذرا تقسیم کرنا, 24,000 کو 23 سالوں کے دنوں پہ ڈیوائڈ کرنا, تقسیم کرنا, تو نتیجہ پتہ کیا آئے گا؟ جبریل صبح بھی یار کے قدموں میں ہوتا تھا, جبریل شام بھی یار کے پاس بیٹھا ہوتا تھا, جبریل دوپہر کو بھی یار کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا. جبریل کا مقام ہے سدرہ. سدرہ سب آسمانوں سے اوپر جنت ہے, جنت سے بھی اوپر ہے. یوں کہہ لو کہ سدرہ کا مقام ساری کائنات سے اوپر ہے, عرش الہی کے نیچے ہے. جبریل سدرہ پہ رہنے والا ہے. سدرہ تو عرش زیادہ نیڑے ہوئے یا مدینے عرش زیادہ نیڑے؟ بولو بھائی, سدرہ تو بالکل عرش کے نیچے ہے اور مقام جبریل کا سدرہ ہے. لیکن وہ سدرہ چھوڑ کے مدینے یار کے قدموں میں صبح بھی ہے, دوپہر بھی ہے, شام بھی ہے. جبریل نے بتایا ہے میں اگرچہ سدرہ پہ رہتا ہوں, عرش کے نیچے رہتا ہوں, پر سدرہ پہ رہ کر بھی رب سے دور رہتا ہوں. جب مدینے یار کے قدموں میں آ جاتا ہوں رب کے قریب ہو جاتا ہوں. غور کرنا توجہ کی ضرورت ہے. اب جبریل نے عرض کی کہ میں تیرے محبوب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کری نہیں گل روزانہ تو محبوب بولو میں. حضرت حسن عطا خان نے فرمایا تھا بے لقائے یار انہیں چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار انہیں چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. توجہ کرنا. اب جبریل نے عرض کی یا اللہ ایک گزارش اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ یا اللہ پہلے تے جانا کدی دایا قلبی دی شکل وچ, کدی کسی زیادتی دی شکل وچ, کدی کسی عربی دی شکل وچ. یا اللہ اج تیرے یار دی ملاقات واسطے بھی جانا ہے تے جانا بھی اصلی حالت وچ, اپنی اصلی شکل میں جانا چاہتا ہوں. توجہ کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تجھے اس بات کی بھی اجازت ہے. اب جبریل کو جب اجازت مل گئی, اب جبریل سدرہ سے محبوب کی ملاقات کے لیے جب آیا تو سرکار کی مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے. حضور سہن حرم میں چادر تان کے آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیبہ ذرا تو بھی بیدار ہونا, ذرا اٹھنا تو بھی, یہ چادر اتار. یا اللہ حکم ہو. فرمایا محبوب آج جبریل تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. یا اللہ کو پہلی بار آ رہا ہے؟ پہلے بھی کئی بار آیا ہے. نہیں محبوب آج وہ وحی لے کے نہیں آ رہا, کوئی میرا پیغام لے کے نہیں آ رہا, فقط ملاقات کرنے آ رہا ہے. یا اللہ آنے دے. اللہ نے فرمایا محبوب آج وہ اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے, اپنی حقیقت میں آ رہا ہے. یا اللہ پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں آج تو بھی سارے بشریت کے پردے اتار دے, یہ لباس بشریت اتار کر
جب جبریل اصلی حالت میں ملاقات کرنے آ رہا ہے تو تو بھی اپنی اصلی حالت میں تو بھی اپنی اصلی حالت میں آ جا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر لی. اب جبریل مکے میں ایک پاس پہاڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل بھول گیا تو کیا اجازت لے کر آئے ہو؟ یا اللہ یاد ہے. فرمایا محبوب تو سین حرم میں آرام کر رہا ہے, وہ دیکھ سامنے ہے, پھر آگے جا کے ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ اب اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں. جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ آگے بڑھے ہی نہیں جا رہا, مجھ سے یہاں سے آگے بڑھے ہی نہیں جا رہا, آگے کیسے بڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کیا ہوا, آگے کیوں نہیں بڑھا جا رہا, وجہ کیا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ جڑا نور سدرا تو اتے نہیں جان دیتا وہی نور مینوں ایتھوں اگے جان نہیں پیا. جو نور مجھے سدرا سے اوپر جانے دیتا وہی نور مجھے یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دے رہا. سب نور اسے دے نوروں. میاں صاحب نے کیا سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں. موسیٰ نو تخت موسیٰ اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہتوروں. میاں صاحب فرماتے ہیں باقی جتنی بھی کائنات کی روشنیاں ہیں, نور ہیں, اجالے ہیں, یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. پر سرکار کا جو نور ہے وہ حضوروں آیا. سرکار کا نور جو ہے وہ رب العالمین کے نور کا عکس اور نور کا پردہ ہے. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. آؤ جس نے خدا دیکھنا ہے میں مصطفیٰ کو دیکھ لو, جس نے مجھے دیکھ لیا وہ سمجھے اس نے اپنا خدا دیکھ لیا. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے وجود مبارک میں جو جلوے ہیں رب کے وہ صفاتی جلوے نہیں ہیں بلکہ حضور کے وجود میں رب کی ذات کے جلوے ہیں. اس لیے سرکار کو دیکھنے سے خدا دکھتا ہے. اس لیے میرے امام نے کہا اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت پہ. جس مصطفیٰ کی نورانیت بھی بے مثال ہے اس میرے مصطفیٰ کی بشریت بھی کیا ہے, بے مثال ہے. میرے آقا کی بشریت جیسی خدا کی قسم کائنات میں کسی کی بشریت بھی انہاں دا تے دماغ خراب ہویا جڑے حضور نال ملدے نے. ہم حضور جیسے حضور ہے, ہمارے جیسے نادان تیرے بدن سے بدبو آتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم تو جن گلیوں سے گزر جاتے تھے کئی دنوں تک وہ گلیاں بھی خوشبو سے معطر رہا. شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ. تو میرے محبوب کی بشریت جیسی کائنات میں کسی کی بشریت. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم موڑ دیتا. رب نے سچی بن چھڑے جدے وچ حضور مطالعہ سی. اکو گل حضور دے اس میں جمال دی کر کے پھر میں تواڈے کو اجازت لاں گا. باقی قرآن اندازی سلام دعا یہ بعد میں ہوگی, لیکن پھر میں آپ سے اجازت لے کے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کردم کی بیٹی ہیں. کہتی ہیں حج کا موقع تھا تو میں 7-8 سال میری عمر ہے تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھی. تو سامنے ہمارے ہمیں حضور نظر آئے. تو حضرت میمونہ کہتی کہ میرے والد نے کہا بیٹا میں ابھی حضور سے ملاقات کر کے آیا. تو مجھے وہیں پہ روک دیا, میں وہیں پہ کھڑی ہو گئی. تو سرکار اونٹنی پہ سوار تھے. تو حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں میں نے چاہا کہ میں بھی حضور کی زیارت کر لوں. تو کہتی ہیں جب میں نے نگاہ اٹھائی اور سرکار کے چہرے کو دیکھنا چاہا تو کہتی ہیں اتنے جلوے تھے, اتنی رعنائیاں تھیں, اتنا نور تھا کہ سرکار کے چہرے کو دیکھنے کے باوجود مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہا. دیکھو سورج جب دن کے وقت چمک رہا ہو تو کوئی بندہ آنکھیں کھول کے سورج کا نظارہ کرنا چاہے, سورج کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, نہیں دیکھ سکتا. لیکن یاد رکھو یہ جو سورج ہے نا اس کا جو نور ہے وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. مصطفیٰ کے نور کی کیا ہے, خیرات ہے. تو جب یہ سورج نہیں دیکھا جا سکتا تو سراج منیرہ کی زیارت کو کیسے کر سکتا ہے. اس لیے
1,24,000 कम बेश सहाबा हो गए हैं। लेकिन याद रखिए देखा सब ने है, तभी तो सहाबी बने, तभी तो सहाबी बने, देखा सब ने है, मगर सब ने यार का हुलिया नहीं बयान किया। जिन्होंने सरकार का हुलिया बयान किया है वो सिर्फ उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। एक रवायत में 18 है, एक में 22 है, और ज्यादा से ज्यादा रवायत 34 या 35 लोग हैं जिन्होंने सरकार का हुलिया बयान किया। देखने वाले 1.25 लाख हैं और बताने वाले सिर्फ 35 या 34 या 35 हैं। क्या वजह है? जब सहाबा किसी को पूछा करते थे ना दूसरे से, यार बता हजूर कैसे थे, तो वो आगे से पूछता तूने सरकार को नहीं देखा? तो वो हंस के कहता नहीं यार मैं देख के भी नहीं देख सका, मैं देख के भी नहीं देख सका। यही सवाल हजरत उमर और हजरत अली से वो ऐसे करने ने किया ना, जब वो मिलने के लिए गए तो कहा वैसे इतनी आका से प्यार मोहब्बत करते हो? कहा उनकी याद के बगैर तो सांस लेना भी आराम समझता हूँ। कहा अगर इतनी मोहब्बत है तो फिर यमन का बॉर्डर तो अरब से मिलता है, यमन तो दूर भी नहीं है, तो फिर उनकी ज़ियारत के लिए क्यों नहीं आते? तो वैस ने गुफ्तगू का लहजा बदला, अंदाज बदला, तो कहा मुझे ताना देते हो ज़ियारत करने नहीं आते, तुम बताओ तुमने हुजूर को देखा है? तो हज़रत फारूक आज़म से सवाल हुआ, हज़रत मौला कायनात से सवाल हुआ, तो इन्होंने कहा हमारी देखने की बात क्या करते हो, हम तो सुबह शाम यार के कदमों में होते हैं। तो वैसे करनी फरमाने लगे पर ये बताओ मेरे सरकार के ये जो अबरू मुबारक थे ये मिले हुए थे, जुड़े हुए थे या जुदा जुदा थे? जिन्होंने सुबह शाम देखा खुदा की कसम लाजवाब हो गए, जवाब नहीं दे सके। कहा बताओ, कहा देखा तो सुबह शाम है लेकिन हम इतना नहीं जान सके कि यार के अबरू जुड़े हुए थे या जुदा जुदा थे, इसलिए कि मेरे महबूब को देख कर भी किसी ने देखा, उनकी हकीकत तक कोई पहुंचा। हजूर के साथ सबसे ज्यादा जो अबू बकर सिद्दीक रहे हैं ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका ने एक दिन अबू बकर से भी फरमा दिया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर सफरो हजर में, गार में, हर जगह, मक्के में, मदीने में तू मेरे साथ रहा है, सिर्फ ऐलान नबूवत के बाद नहीं, बचपन भी तेरा मेरे साथ गुजरा है। लेकिन याद रख मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। तो साहबा से जब पूछा जाता बताओ हुजूर कैसे थे, वो कहते तूने नहीं देखा? तो वो कहता मैं तो देख कर भी नहीं देख सका। अल्लाह अकबर। तो हज़रत मैमूना बिन्त करदम कहती है मैंने हजूर के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करना चाहिए, लेकिन जब आंखें खोली आंखें चुदिया गई, मैं हजूर के चेहरे की ज़ियारत ना कर सकी। उधर नूरानियत का आलम ये था और उधर नूर की शुआएं इतनी थी कि मेरी आंखें टिक ना सकी चेहरे पे। कहती हैं फिर मैं धीरे धीरे अपनी आंखों को नीचे लेकर आई तो फिर मेरी निगाह सरकार के कदम मुबारक पे पड़ी और हजूर के कदम मुबारक का जो अंगूठा मुबारक है उसके साथ वाली उंगली पे जब मेरी नजर पड़ी, कहती है इतनी हसीन हजूर के कदम मुबारक की उंगली थी, इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी। ये 7 साल की उम्र में देखा था, जब शादी ब्याह हो गया बड़ी उम्र को पहुंची, सहेलियों में एक दिन बैठकर उन्हें ये हजूर के हुस्न की कहानी सुनाने लगी, कहने लगी आज 40 से ज्यादा साल गुजर गए हैं, वो जो बचपन में यार के कदम मुबारक की उंगली का हुस्न देखा था, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद हजूर की उंगली मुबारक का हुस्न अभी तक ज़हन से माहौल नहीं हुआ। ईमान से बताओ जिस नबी की के कदम इतने सोने हैं उस नबी का चेहरा कितना हो, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। जैसे शेख मुहक्कक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो बैत थी ना, जो आपके पीरो पेशवा थे वो गिलानी सैयद थे, हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से। आज भी मुल्तान उनका दरबार शरीफ का मिज़ार है, उनका नाम था सैयद मूसा गिलानी, हजरत सैयद मूसा गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये शेख मुहक्कक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अपने बेगाने सब
عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، محدث علی الاطلاق ہیں۔ شیخ محقق کہتے ہیں میں ایک دن اپنی شیخ کی صحبت میں بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ گیلانی کے قدموں میں بیٹھا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھا تھا، تو کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اور بھی سونے چہرے والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم میری نظر میرے شیخ طریقت حضرت موسیٰ گیلانی کے قدموں پہ جب پڑی اور انہی کی مجلس میں بڑے بڑے سونے اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدے بندے، اللہ کے دیے ہوئے حسن و جمال رکھنے والے بندے بیٹھے تھے، کہتے ہیں بڑے بڑے سونے چہروں والے بھی بیٹھے تھے، پر جب شیخ محقق لکھتے ہیں میری نظر سید موسیٰ گیلانی اپنے مرشد کے قدموں پہ پڑی، کبھی میں مرشد کے قدم دیکھتا ہوں، کبھی ان کی بارگاہ میں سونے چہرے والوں کے چہرے دیکھتا ہوں، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ان کے چہرے اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے میرے شیخ طریقت کے قدم سونے تھے۔ بات ختم نہیں ہوئی، شیخ محقق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حسن کا بیٹا ہے اور پھر کئی صدیوں کا فاصلہ ہے اور کئی صدیوں کی مسافت ہے، کئی درمیان میں واسطے ہیں۔ شیخ محقق لکھتے ہیں میں نے جب اپنے شیخ کے قدم مبارک دیکھے جو کہ کئیوں کے چہروں سے زیادہ حسین تھے، میرے ذہن میں خیال آیا یہ حسن کا بیٹا ہے اور کئی صدیوں کی مسافت اور فاصلہ ہے، تو جب حسن کی اولاد میں پیدا ہونے والے کئی صدیوں بعد اس کے بیٹے کے قدم اتنے خوبصورت ہیں، شیخ محقق کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آنے لگا علی کے پتر حسن کے قدم کتنے خوبصورت، علی کے بیٹے حسن کے خوبصورت کتنے قدم ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں بات رکی نہیں، خیالات ابھی میرے جاری تھے، پھر تصورات کی دنیا میں ڈوب کے سوچنے لگا حسن کو جو حسن ملا ہے وہ حسن محمد کی خیرات میں ملا ہے، حسن محمد کی خیرات میں ملا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں میں سوچنے لگا اگر حسن کے قدم اتنے خوبصورت ہیں تو پھر بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا عالم کیا، جس نبی کے طلبے کتنے خوبصورت ہیں، اس نبی کے جلوے کتنے خوبصورت ہوں گے، اس محبوب کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، رب نے سچے پن چھڑے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ اور اقبال بھی کہنے لگا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی وزن خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آئیے حضور کے حسن کے تذکروں سے ماحول کو معطر بھی کیجئے اور ان کے حسن کے قصیدے بھی پڑھیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سرکار کا جس طرح حسن بے مثال ہے، جس طرح سرکار کی صورت بے مثال ہے نا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی بڑی بے مثال۔ کائنات میں حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت بھی نہیں ہے، اور میرے کملی والے آقا کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی سیرت بھی نہیں ہے۔ تو آئیے حضور کے صورت کے بھی تذکرے کیجئے اور ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کیجئے۔ محفلوں کی بھرمار ہے، ہر جگہ پہ بہت محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ زیرو ہے۔ ہم دن بدن ذلتوں میں جو ہے وہ گرے جا رہے ہیں اور دن بدن ہم رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اتنی محفلیں کروانے کے باوجود، اتنا ذکر کرنے کے باوجود پھر بھی سرکار کی نظر نہیں ہو رہی، اور ہم دن بدن جو ہے وہ ذلتوں کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں جو وجہ تلاش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میلاد تو منا رہے ہیں پر میلاد والے آقا کو نہیں منا رہے، میلاد منا رہے ہیں پر میلاد والے آقا کو نہیں منا رہے۔ آؤ آج اس سال اصل میں پیغام اور میسج تو میرا یہاں سے شروع ہونا تھا، لیکن بس کچھ تمہید باندھتے باندھتے آپ کا ماحول بناتے بناتے ذرا مجھے ٹائم زیادہ لگ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ میں نے آنے کا حق ضرور ادا کر دیا ہے۔ آخر پہ ایک ہی جملے میں یہ پیغام سن لو
میں کہتا ہوں گلیاں بھی سجاؤ، بازار بھی سجاؤ، پر خدارا اگر بدلنا چاہتے ہو اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر صرف گلیاں بازار نہ سجاؤ بلکہ اپنے آپ کو بھی سجانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بھی سجاؤ، اپنے آپ کو بھی سنوارو، اپنے آپ کو بھی بناؤ۔ نماز کا بنیادی مقصد، روزے کا بنیادی مقصد، حج بیت اللہ کا بنیادی مقصد، جتنے کا جتنا دین ہے، یہ محفلوں کا بنیادی مقصد، سب کچھ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا، انسان کو انسان بنانا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہ سجائیں گے، نہ بنائیں گے، نہ سنواریں گے تو پھر ہماری داڑیاں بھی بدنام ہو جائیں گی، ہماری نمازیں بھی بدنام ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آؤ، اصل مقصد کی طرف بھی آؤ، جھنڈیاں بھی لگاؤ، گلیاں بھی سجاؤ، پر کوئی جھنڈی اپنے دل کے پر نہیں لگاؤ، اپنے دل کے اندر بھی چراغاں کرو، اس کے اندر کینہ، بغض، حسرت، جو نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ان کو کھروچ کے باہر پھینک دو۔ اور جب یہ دل مصفح ہو جائے گا اور جب یہ روشن ہو جائے گا تو پھر سرکار کو دعوت بھی نہیں دینی پڑے گی، بلانا بھی نہیں پڑے گا، آمینہ کا لال خود ہی جلوہ فرما ہو جائے گا۔ اس لیے آؤ، تبدیلی تب آئے گی الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال کو دے۔ حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال کو دے، تو ہم گلیاں بھی سجائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، ملاوٹ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، تو پھر بتاؤ آمینہ کا لال راضی ہوگا؟ آمینہ کا لال اتنی دیر تک راضی نہیں ہوگا جب ہم گلی سجانے کے بعد اپنے آپ کو بھی سجا لیں گے، اور جب ہم اپنے آپ کو سجا لیں گے، سنوار لیں گے، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ خدا کی قسم فرشتے بھی رشک کریں گے، فرشتے بھی رشک کریں گے، آمینہ کا لال بھی راضی ہو جائے گا، خدا بنانے والا تمہیں، وہ بھی تم پہ مہربان اور راضی ہوگا۔ اللہ بھی فرشتوں میں کہے گا تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح اس نے میرے محبوب کی سنت کا رنگ اپنے وجود پہ کیسا چڑھایا ہوا ہے۔ لوگ دیکھتے امتی کو ہیں، کلمہ اس کے نبی کا پڑھ رہے ہیں۔ مزہ ایسے جینے کا ہے، مزہ ایسی زندگی کا ہے۔ ہم دور سے آ رہے ہیں، لوگ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو محمد عربی کے غلام ہیں، اور لوگ کہیں جن کے غلام اتنے اچھے ہیں ان کا آقا کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی رحمتوں کرم نوازوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کار آپ نے ادب سے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ کافی سارے تبرکات ہیں، قرآن مجید ہیں، دیگر گزر ہیں، تو یہ نظریہ مجھ سے
سلام سونے مدینے والیا یا الہی صدقہ آمد رسول یہ سلام عاجزان